قوم کا ایک ایسا بیٹا جو سوائے اللہ کے آگے کسی کے اور کے آگے سر نہیں جھکاتا. انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ان تمام قوتوں کو ایک میسج دیا ہے کہ تم ڈٹ کے قانون سازی کرو, میں ڈٹ کے تمہارا مقابلہ کروں گا, کیونکہ میرا ہونے کا یقین اس ذات سے ہے جو حکم الحاکمین ہے. تو چیئرپرسن صاحب, یہ 27th amendment is a simple mockery with the people of Pakistan. یزید کا دربار تھا اور حضرت بی بی زینب کا جو خطبہ تھا وہ کیا میسج دیتا تھا, وہ کس چیز کی آگاہی تھی؟ وہ اقتدار کے نشے میں دھت لوگوں کو یہ میسج تھا کہ wake up before it's too late. یہ جو آج جلد بازی میں لگے ہوئے ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ بڑے بڑے حکمران آئیں, بڑی قومیں آئیں, قوم عاد, قوم سمود, قوم نمرود, قومیں آئیں, مٹ گئیں. اقتدار کو جوتے کی نوک پہ اللہ کے محبوب کے آل نے رکھا, ذات کی بات نہیں کی, انسانیت کا علم اٹھایا اور انسانیت کے اس علم کی بنیاد ہمیشہ انصاف اور انسانیت کے ارد گرد گھومتی ہے. اور یہی علم ایک صاحب کردار, صاحب حیثیت, مرد کلندر, مرد مجاہد, قوم کا ایک ایسا بیٹا جو سوائے اللہ کے آگے کسی کے اور کے آگے سر نہیں جھکاتا, انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ان تمام قوتوں کو ایک میسج دیا ہے کہ تم ڈٹ کے قانون سازی کرو, میں ڈٹ کے تمہارا مقابلہ کروں گا, کیونکہ میرا ہونے کا یقین اس ذات سے ہے جو حکم الحاکمین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا تھا, تو میں عالم نہیں ہوں, چیئرپرسن صاحب, جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ کا کوئی حکم ہو, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آگ پہ اختیار کس کا ہے؟ کہا گیا اس پہ اختیار اللہ کا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. آج نیشنل سیکیورٹی, آج قومی یکجہتی, آج عوام پاکستان کے وہ مسائل جو 30 لاکھ سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے کاروباری باشعور اس ملک سے جا چکے ہیں, آج جس یونیورسٹی, جس کالج, جس سکول میں چلے جائیں اس ملک کے بچے مایوس ہیں, یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہے, ڈسلوشنڈ ہے. آج وہ سیاسی پارٹیاں جو اپنی سیاست کے حوالے سے اقتدار کا کھیل کھیل رہی ہیں, آج وہ اپنی بنیاد کھو چکی ہیں. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی, وہ سول سپریمیسی کی باتیں کرنے والے آج راگ الاپ رہے ہیں, ہم پر تنقید کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں چیئرپرسن صاحب کہ ان کی سیاست تو ختم ہے. کب تک فارم 47 کے ذریعے ان کو ایوانوں کا حصہ بنایا جائے گا؟ کب تک؟ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو یہ بہت پچھتائیں گے. آج بھی ان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ فرد واحد زرداری صاحب کو انہوں نے استثناء تو دے دی ہے, انہوں نے جیل بھی کاٹی تھی. اگر یہ 2 سال اور وہ کھڑے رہتے تو ان کی توقیر میں اضافہ ہوتا, لیکن انہوں نے ایسی بے توقیری کی کہ اپنے ساتھ پیپلز پارٹی کی سیاست کی بنیاد کا جنازہ نکال دیا. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ایسے نعرے اور ایسے نیریٹو بنائیں گے جس سے کیا ہوگا, ووٹ کو عزت ملے گی, اور وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے, انہوں نے عزت سیاست کی اور جمہوریت کی اور اپنی بنیاد کی. اور جیسے ابھی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ ان کے کی سٹیک ہولڈر تھے, وہ جب اللہ کو پیارے ہوئے کسی کو بھی زحمت نہ ہوئی کہ خاص کر کی لیڈرشپ میں کہ وہاں حاضری دیتے. کل آپ کو بھی خدا نخواستہ کوئی نہیں پوچھے گا, کو آپ کا کوئی نام بھی نہیں لے گا. جس طرح یحییٰ صاحب سے لے کر جنرل یحییٰ, پھر جنرل ضیاء الحق مرحوم, پھر پرویز مشرف صاحب, پھر اسی طرح اقتدار میں لوگ آتے رہے, لوگوں کو تکنی کا ناچ نچواتے رہے, اپنی مہ میں ڈوبے رہے, اور لوگ اس وقت جو نوازے گئے وہ سر جھکاتے رہے. اور وہ لوگ جن کو چیلنج کیا گیا انہوں نے آوازیں اٹھائیں, لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ آج سارے ایک ہو چکے ہیں. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ
یہ سارے ٹولے ایک ہوں گے لیکن پھر بھی یہ مجھے شکست اس لیے نہیں دے سکیں گے کیونکہ ان کی ذاتی مفادات، ملکی مفادات، عوام پاکستان کے مفادات سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ اپنی ذات کا سوچتے ہیں۔ تو چیئرپرسن صاحب، یہ 27th amendment is a simple mockery with the people of Pakistan۔ عوام پاکستان کو آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 50 مثال کے طور پہ یہاں پہ اقبال آفریدی صاحب جو کہ قبائلی علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آرٹیکل 5 قبائل کے بنیادی حقوق کو آئین کی روح سے جب پرکھتے ہیں تو آپ نے ان کو آن بورڈ لینا ہے، ان کو کنسنسس میں شامل کرنا ہے۔ آپ کبھی چیف منسٹر کو انڈرمائن کرتے ہیں، کبھی 4.5 کروڑ کے چیف منسٹر، چیف ایگزیکٹو کو اڈیالہ کے باہر ذلیل کرتے ہیں، کبھی آپ کیسی حربے استعمال کرتے ہیں۔ سیکھیں ماضی سے سیکھیں۔ ماضی اس لیے ہے کہ اللہ اگر ماضی کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ پاک قرآن میں ہمیں قوم عاد، قوم سمود، قوم نمرود کی مثالیں اور ان سے سیکھنے کا موقع نہ دیتا۔ پھر جب یزید کا دربار تھا اور حضرت بی بی زینب کا جو خطبہ تھا وہ کیا میسج دیتا تھا؟ وہ کس چیز کی آگاہی تھی؟ وہ اقتدار کے نشے میں دھت لوگوں کو یہ میسج تھا کہ wake up before it's too late، جاگ جاؤ۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت کی ضرورت کیا ہے کہ جب انتظامیہ، مقننہ عدلیہ جب ان کے فیصلے کوئی اور کرنا شروع کرے، جب 4th pillar of a state اس کی آنکھوں پہ اور منہ پہ پٹی باندھی جائے، اور پھر جب پارلیمان میں گھس بیٹھیے آئیں، اور پھر جب ملک کی مفادات پر سودے بازی ہو، تو ایسی قوموں پہ نہ اللہ کی رحمت آتی ہے، نہ ایسی قوموں کے فیصلے ان قوموں کے بنیاد کو جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آئیں، ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ آئیں عوام کے سامنے جاتے ہیں۔ آج اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو 2 دفعہ شکست دی ہے۔ میں آج اللہ کے فضل، بڑی بات سے توبہ، پاکستان کے کسی ضلع میں ایک 25-26 سالہ جوان جس کو کوئی نہیں جانتا، اس کے علاوہ یہ جتنے قداور سیاسی شخصیتیں آئے میدان سے جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کر کے دیکھو۔ اگر آپ کی ضمانتیں ضبط نہ ہوئی تو پھر یاد رکھنا، یہ کہہ دینا کہ واقعی تحریک انصاف، حق اور سچ قلم نہیں اٹھائی ہوئی تھی۔ میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آرٹیکل 26th amendment میں 2.5 ارب روپے ایک M&A کے خریدنے کے لیے تو تھے۔ نیشنل فائنانس کمیشن میں جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ول ناٹ بی آن دا بیسس آف پاپولیشن۔ آج کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کا جوان مایوس ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا قبائل کے، پنجاب کے، ساؤتھ، ایسٹ، نارتھ، ویسٹ، سینٹرل پنجاب کا یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہے؟ سندھ کا برا حال ہے، آج گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وہ کون سی ایسی وجہ ہے؟ کیا ہم ساتھ نہیں چل سکتے؟ کیا ہم سر نہیں جوڑ سکتے؟ کیا ہم سب کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے؟ 2 وار فرنٹ اپ نہیں لڑ سکتے؟ ایسٹرن ویسٹرن، آپ کا دشمن جو ازلی دشمن ہے ہندوستان، افغانستان سے بیٹھ کے آپ کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے۔ آپ جرگا جو برجنگ رول پلے کرتے ہیں اس کو انگیج کیوں نہیں کرتے؟ آپ کنسنسس کے لیے، آپ کے یہ طالبان آپ کے بلو آئیڈ تھے، آج کیا وجہ ہے؟ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں کرتے ان انسٹیٹیوشنز کی جو فور فرنٹ پہ؟ خاصدار، پولیس، لیوی، یہ وہ جوان جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ چیئرپرسن صاحب، انٹرسٹ نہیں ہے، درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ اسپیکر صاحب نے بھی کہا آپ ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں، ضرور ویلکم، ہم نے ویلکم کیا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب سے نہیں، پی ٹی آئی کے سٹیک ہولڈرز جو یہاں پہ ان سے نہیں، وہ تو آپ کی کسٹڈی میں۔ شو کریج اینڈ گریس، بات کریں ان کے ساتھ، وہ بڑے دل کا وہ مرد مجاہد، قیدی نمبر 804 آپ کو ویلکم کرے گا۔ وہ ذات کی بات نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرے گا، کیونکہ انہوں نے IMF کے حوالے سے، اس خطے کے امن کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، مودی کے حوالے سے
जेल से बैठ के 8/7 के डेथ सेल से वो मैसेजिंग की, और फिर आपने देखा कि 10 मई से पहले जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बने कि आज लोया जर गए पेशावर में। आज चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स प्रायोरिटी नंबर 1 बनाकर पेशावर जाएं, उसका हिस्सा बने। नंबर 2, ऑन प्रायोरिटी बेसिस तमाम स्टेक होल्डर्स को, बलोचिस्तान के वो तमाम लोग जो नाराज हैं, जनरल जंजुआ से सीखें, उन्होंने पहाड़ों में बैठने वालों को एंगेज किया, वो आए मेन स्ट्रीम में और पाकिस्तान का हिस्सा बने। आप बातचीत तो करें, आप कब तक डराएंगे, कब तक रोकने की कोशिश करेंगे, कब तक कहेंगे कि मैं डरा के इसको खत्म कर दूंगा। कोई मेरे चेयरपर्सन साहब, खौफ के बुत खत्म तब होते हैं जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। चेयरपर्सन साहब, 27th amendment is a scar on the face of democracy. 27th amendment will humiliate us globally at all levels. ये जो हकूकुल अल्लाह और हकूकुल इबाद का कॉन्सेप्ट है, खुदा न खास्ता आपने उसको चैलेंज नहीं किया। जब अल्लाह कहता है कि तुम हकूकुल अल्लाह में कोई खुदाई करो तो मैं रहम राहिमीन हूं, माफ कर दूंगा। हकूकुल इबाद में जब तक वो शख्स, आप इस्तिस्ना देने वाले कौन है? खुलफाए राशिदीन, असहाबाए कराम, अंबियाए कराम तो मासूमीन थे। जब खुलफाए राशिदीन, असहाबाए कराम कानून से बालतर नहीं, जब आले बैत कानून से बालतर नहीं, आप कैसे समझ सकते हैं? मेरे कानों से एक जुमला गुजरा कि ता हयात से लेकर आब हयात, ये आब हयात भी आप एक्सपेक्ट करेंगे, आब हयात नहीं है। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, मौत बरहक है, मौत आएगी। इस पार्लियामान के बैठने वालों को सोचना है कि हमें एक ऐसा पाकिस्तान देना है जिस पर आने वाली नस्लें फख्र करें, एक ऐसा पाकिस्तान देना है जिसमें कानून और आइन की बालादस्ती हो, एक ऐसा पाकिस्तान जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के मुहज़्ज़ब सिविलाइज तरीके से आगे कामयाबी करे, या एक ऐसा पाकिस्तान जो कि सिसकती हुई माएं, बेचैन परेशान जवान, उनको पता ही ना हो। मैं इस फ्लोर पे ये बात भी करूंगा, इस मुल्क के मसाइल का हल और इस पार्लियामान को एक शख्स की जरूरत है जिसका नाम है इमरान खान, और पाकिस्तान और इमरान खान और ये पार्लियामान लाजिम व मलजूम है इंशाअल्लाह। और याद रखिए, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, हमारा ईमान और यकीन है चेयरपर्सन साहब के जब रास्ते बंद किए जाएं, जब हर तरफ से अंधेरा कर दिया जाए, तो फिर अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की मदद जरूर आएगी इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान और यकीन है। हमने अपनी माओ बहनों बेटियों, अपने इस इंडिया पार्लियामेंटेरियंस, ये शाह महमूद कुरैशी साहब से लेकर यास्मीन राशिद साहिबा और वो तमाम असीरान, वो तमाम लोग जो लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं, उमर सरफराज चीमा मेरा भाई, वो सब जो इस आजमाइश में इस वक्त डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो क्यों डटे हुए हैं? उनको तो जाती कोई फायदा नहीं। क्या उनके घर के खर्चात किसी खास जगह से जाते हैं? नहीं, वो इसलिए डटे हैं कि वो शख्स जो आईन और कानून की बालादस्ती की बात करता है वो सच्चा और खरा है। वो जात की बात नहीं करता, वो अपनी बात नहीं करता, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने वफादात, आखिरी कंक्लूडिंग मिनट, अपनी जात की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की बात करता है। और जुल्म कभी नहीं छुपता। खुदा के लिए आए, एक हो जाएं, आए ब्रिजिंग रोल प्ले करें, आए ऐसी कानून साजी करें जिससे आम पाकिस्तानी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, जिससे पाकिस्तान के मफादात की तकमील हो, जिससे एक ऐसी सोच डेवलप हो कि दुनिया आपकी फिर बेतौकीरी ना करे। Wake up before it's too late. They say, let's hear the bell is ringing, calling us to the bright future. Thank you. Let's join and unite together and prove it to our coming generations, to ourselves and to the entire global community that Pakistan believes in democracy, in rule of law, in the constitution which is called in global forums as a Bible. वक्त की जरूरत है, अल्लाह इस मुल्क को कायम दायम रखे। इंशाअल्लाह मायूसी खत्म, इमरान खान आएगा रब्बे जुल जलाल के फजल से। पाकिस्तान, इमरान खान जिंदाबाद।